لفظ اکثر ابانزائی کے طور پر غلط ہجے کیا جاتا ہے ایک جاپانی اصطلاح ہے جس کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کنٹینر میں لگا ہوا۔ یہ آرٹ فارم ایک قدیم چینی باغبانی کی مشق سے ماخوذ ہے جس کا کچھ حصہ پھر جاپانی زین بدھ مت کے زیر اثر دوبارہ تیار کیا گیا۔ یہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے چل رہا ہے۔ بونسائی اگانے کا حتمی مقصد ایک درخت کی شکل میں فطرت کی ایک چھوٹی لیکن حقیقت پسندانہ نمائندگی کرنا ہے۔ بونسائی جینیاتی طور پر بونے پودے نہیں ہیں، در حقیقت کسی بھی درخت کی نسل کو اگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند نشوونما کو محدود کرنے اور ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے تکنیکیں جیسے کہ کلیوں کو چٹکی بھرنا، شاخوں کی کٹائی اور تارے لگانا، اور کھادوں کو احتیاط سے محدود کرنا لیکن ترک نہیں کرنا۔ عام طور پر اونچائی میں 4 فٹ تقریباً 1 میٹر کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ بونسائی جینیاتی طور پر بونے پودے نہیں ہیں۔ بونسائی کا حتمی مقصد فطرت کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کرنا ہے۔ جیسے جیسے بونسائی چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ چند انچ/سینٹی میٹر تک کی یہ تیزی سے تجریدی ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ زیادہ درست طریقے سے فطرت سے مشابہت رکھتا۔ بونسائی کی کئی درجہ بندیوں کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اگرچہ صحیح سائز کی درجہ بندی میں اختلاف ہے، لیکن وہ بونسائی کے جمالیاتی اور نباتاتی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ درجہ بندی اصل میں اصل درخت کو اٹھانے کے لیے درکار مردوں کی تعداد پر مبنی ہے۔ سائز کی درجہ بندی، سائز میں اضافہ۔ سائز 1 3 3 8 سینٹی میٹر، سائز 2 4 5 10 سینٹی میٹر، میم 2 6 5 15 سی ایم، شوہین 5 8 13 20 سینٹی میٹر، کومونو 6 10 15 25 سینٹی میٹر، اڈموچی 10 18 25 46 سینٹی میٹر، /چو 16 36 41 91 سی ایم، اومونو/ڈائی 30 48 76 122 سینٹی میٹر، 40 60 102 152 سی ایم، امپیریل 60 80 152 203 سی ایم۔ بونسائی باغبانی کے علم اور فن کا امتزاج ہے۔ جیسے جیسے درخت کی کسی مخصوص قسم کے ساتھ تجربہ بڑھتا جاتا ہے، پودے کو زندہ اور صحت مند رکھنے کے بارے میں فکر کسی خاص ڈیزائن کے بارے میں فکر مندی سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ بہترین، مثالی، شاہکار کمپوزیشن فطری لگتی ہے، بغیر کسی فنکاری یا اثر کے۔ وہ براہ راست فنکار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی خصوصیات یا خامیوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ تمام انسانی دستکاریوں/مشاغل/فنون کے ساتھ، بونسائی سے خود بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں۔ انہیں ذاتی لطف فروخت سے منافع کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں بہت کم تجربے کے ساتھ جلدی سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے یا ذاتی مہارت میں اضافے اور دوسرے پرجوش اور فنکاروں کی تخلیقات کے سامنے آنے کے ساتھ وقت کے ساتھ تیار کیا جا سکتا ہے، اور ان خصوصیات کا کوئی مجموعہ۔ بونسائی باغبانی کی اپنی مہارتوں، فنکارانہ جمالیات اور ڈیزائن کی صلاحیتوں، وقت اور مالیاتی سرمایہ کاری اور اسٹوریج اور ڈسپلے کے پیرامیٹرز کو چیلنج کر سکتا ہے۔ بونسائی واقعی میں صرف چھوٹے جاپانی درختوں سے کہیں زیادہ ہیں/ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنے ہی سستے ہو سکتے ہیں جتنا کہ کسی کے اپنے صحن میں جمع کیے گئے رضاکار پودے کو پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر ایک قیمتی ایوارڈ یافتہ نمونہ جو ایک قدیم کنٹینر کے ساتھ بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اس شوق/آرٹ کی حد بونسائی کی دلکش خصوصیات میں سے ایک ہے۔ چینی کرداروں کو ان کے پرانے بونے برتنوں والے درختوں کے مناظر کے لیے جاپانی آرٹ فارم کا نام دینے کے لیے اپنایا گیا تھا۔ جاپانی میں بونسائی کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ مختصرا، بونسائی کی تعریف اس طرح بیان کی جا سکتی ہے: بون بائیں کریکٹر ایک ڈشا پتلا پیالہ ہے، ایک ترمیم شدہ برتن جسے تقسیم کیا گیا ہے یا گہری شکل سے کاٹا گیا ہے۔ سائے صحیح کردار ایک درخت دوسرا بڑھتا ہوا پودا ہے جو لگایا گیا جیسا کہ زمین میں پھنسا ہوا ایک ہیلبرڈ نیزا اپائک ہوتا۔ اس طرح بونسائی کا مطلب ہے یا ایک درخت جو اتلی کنٹینر میں لگایا جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بونسائی کا لفظی
ترجمہ: برتن میں درخت ہے، لیکن بونسائی کے درخت کا کیا مطلب ہے؟ ایک بونسائی درخت فطرت کی نقل ہے، ایک چھوٹے درخت کی شکل میں، انسانی مداخلت کو واضح طور پر ظاہر کیے بغیر۔ مفہوم و اضافی / مضمون بونسائی درخت کے معنی میں شامل ہے۔ ایک عام درخت کی طرح کی شکل انداز، اگرچہ ضروری نہیں کہ اس قسم کے پودے کے لیے جو جنگل میں پورے سائز کے بڑھتے ہوں۔ ایک ایسا پروفائل جو فوٹوگرافی کے لحاظ سے حقیقی درخت کی طرح تفصیلی نہیں ہے، لیکن اس میں کافی خصوصیات ہیں جو آسانی سے ایک مکمل بڑے ہوئے درخت کی تجویز کر سکتے ہیں۔ نقل و حمل میں آسانی اور قریب رکھنے کی صلاحیت کے لیے کنٹینر کے باہر انہی اقسام کے درختوں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا پن فطری پن کا احساس، جس پر انسانی مداخلت کے ذریعے واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے، لیکن جو انسانی تعامل کے واضح ثبوت سے خراب نہیں ہوا ہے، اپنے اب سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ایک خاص نمائندگی، اور اس طرح ہر ناظرین کو اس کی تشریح کرنے کی اجازت دیتا ہے جو دکھایا گیا ہے، اور اس کو اپنے تجربات اور یادوں کی بنیاد پر استوار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ اس قدر قابل قدر ہے کہ اس نے اپنی امید کے ساتھ طویل کنٹینرائزڈ زندگی کے تقریباً ہر دن کی دیکھ بھال کی ہے۔ کوئی چیز اس قدر اعلیٰ درجے کی تھی کہ اسے وقتی طور پر معزز مہمانوں کے لیے گھر میں لانے کی اجازت تھی، حالانکہ اس میں باغ کی مٹی کو مستقبل کی زیادہ پختہ تخلیق کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، جسے فنکار کم از کم کسی حد تک ذہن میں رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ زندہ بڑھتی ہوئی چیزوں کے ساتھ بنائے گئے ہیں، وہ مستقبل کے ٹکڑے کبھی مکمل ختم نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں بعض حیاتیاتی پیرامیٹرز کے اندر پیش کیا جائے گا۔ صحت کے مسائل دیکھ بھال کرنے والوں کی مدد سے درخت کی دوبارہ تشکیل کے ساتھ قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدیم ترین اور سب سے طویل کنٹینرائزڈ بونسائی اپنی طویل زندگی میں کئی مختلف طرزوں سے گزر سکتا ہے۔ یہ درخت درحقیقت اپنے پورے سائز کے ہم منصبوں سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی صحت، پانی اور غذائیت کی ضروریات پر ہماری توجہ، موسم کی شدت سے تحفظ، نگہداشت کی ضرورت کی چوٹوں، کیڑوں کے انفیکشن جن کو کنٹین منٹ ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ٹاپ 10 میں بونسائی کے عظیم ترین درختوں میں ہم نے 800 سال پرانا درخت شامل کیا ہے۔ بہترین بونسائی، چاہے ایک درخت ہو یا ایک کثیر پودوں اور چٹانوں کی زمین کی تزئین کی ترکیب، ہمیں چھوئے اتھرا کنٹینر، چھوٹے پھل اشنک پھول یہ صرف ہے مزید واضح خصوصیات میں سے چند جو ایک چھوٹے زمین کی تزئین کی تصویر کشی میں مدد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک کمپوزیشن میں ان سب کی ضرورت ممکن نہیں ہے، اور انہیں صرف اس لیے شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حقیقی ماہر کاریگر جانتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، اور اس کی تخلیق ہمیں بھی چھوتی ہے۔ وہ حقیقی شاہکار وہ ہوتے ہیں جن کو جب آپ پہلی بار دیکھتے ہیں تو لمحہ بھر کے لیے آپ کی سانسیں چھین لیتے ہیں اور مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں۔ قدیم ترین بونسائی جنگلی میں جمع کیے گئے تھے، اور وہ دلچسپ شکل کے نمونے تھے جو عناصر کے سامنے اپنی طویل زندگی کے دوران بہت سے مہم جوئی چیلنجوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ جیسا کہ صدیوں کے دوران ان کی دستیابی میں کمی آئی، زمین کی تزئین اور نرسری کے پودوں کو آزمایا گیا اور تجربہ کیا گیا۔ بالآخر یہ سیکھا گیا کہ درختوں کو قدرتی طور پر مجسمہ سازی کے نمونوں سے مشابہ بنانے کا طریقہ۔ ان درختوں کے کنٹینرز، چھوٹے پھل اشنک پھول یہ صرف ہے مزید واضح خصوصیات میں سے چند جو ایک چھوٹے زمین کی تزئین کی تصویر کشی میں مدد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک کمپوزیشن میں ان سب کی ضرورت ممکن نہیں ہے، اور انہیں صرف اس لیے شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حقیقی ماہر کاریگر جانتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، اور اس کی تخلیق ہمیں بھی چھوتی ہے۔ وہ حقیقی شاہکار وہ ہوتے ہیں جن کو جب آپ پہلی بار دیکھتے ہیں تو لمحہ بھر کے لیے آپ کی سانسیں چھین لیتے ہیں اور مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں۔ قدیم ترین بونسائی جنگلی میں جمع کیے گئے تھے، اور وہ دلچسپ شکل کے نمونے تھے جو عناصر کے سامنے اپنی طویل زندگی کے دوران ان درختوں کے کنٹینرز خود میں دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں۔ روایتی طور پر چین اور پھر جاپان میں بنائے گئے زیادہ تر فائر کیے جانے والے مٹی کے برتنوں کے یہ اتھلے کنٹینرز دنیا بھر کے پیشہ ور اور شوقیہ کاریگروں کی طرف سے تیزی سے تیار کیے جا رہے ہیں۔
ایک برتن کو ڈیزائن کردہ درخت سے ملانا ایک حیرت انگیز چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ برتن کو درخت کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ بونسائی کی تصویر کے لیے ایک پرکشش لیکن غیر مداخلت کرنے والا فریم ہونا چاہیے۔ زمینی رنگ اور غیر مہذب سجاوٹ روایتی جاپانی برتنوں کو چینی ماڈلز سے ممتاز کرتی ہے، اور جھرنے والے درختوں کے لیے کنٹینرز عطلی برتن کے اصول کی ایک استثنا ہے۔ ان لمبے تنگ کنٹینرز کو جڑوں کے لیے مناسب جگہ اور درختوں کے لیے کشش شکل کا ایک متوازن مرکز فراہم کرنا چاہیے جو کسی پہاڑ یا چٹان کے کنارے سے نیچے لٹکتے دکھائی دیں۔ اگرچہ بونسائی سے خاص طور پر جاپانی ماڈل کی بنیاد پر بونے کے برتنوں والے درختوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ دوسرے ممالک میں متعلقہ آرٹ کی شکلوں کے لیے ایک عام اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں درج ذیل شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں۔ پینجن چینی چھوٹے مناظر کی قدیم اور اصل شکل ہے۔ ان میں عام طور پر پہاڑیوں اور چٹانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے چٹانیں شامل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ 3 میٹر 10 لمبے تک بھی ہوتے ہیں۔